اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت گائیڈنس کے لیے وقت وقت پر کئی نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ قرآن مجید میں سارے نبیوں کی کل گنتی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک مشہور حدیث مسند احمد کے مطابق دنیا میں کل 1,24,000 نبی بھیجے گئے۔ ان میں سے لگ بھگ 313 یا 315 رسول جنہیں نئی شریعت یا کتاب دی گئی تھے۔ قرآن میں سارے نبیوں کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن 25 نبیوں کا ذکر ان کے نام کے ساتھ تفصیل سے ملتا ہے۔ ان میں کچھ بڑے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور پہلے انسان، حضرت نوح علیہ السلام جن کے وقت بڑا طوفان آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں تورات عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں انجیل دی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور ختم النبیین۔ ایک ضروری بات، اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی ہر قوم اور ہر علاقے میں بھیجے گئے تھے تاکہ لوگ صحیح راستے پر چل سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے معجزات میریکلز تھے جنہوں نے تاریخ بدل دی؟ اور وہ کون سے مقامات ہیں جہاں آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں؟ پہلا دور، انسانیت کا آغاز۔ 1، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی۔ زندگی کا آغاز، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اللہ نے انہیں وہ علم آسمان صفات سکھایا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس شیطان نے تکبر کیا اور مردود ٹھہرا۔ جنت سے زمین تک حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت ملی، مگر ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل چکھ لیا۔ یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک اجتہادی خطا تھی تاکہ زمین پر انسانی نظام شروع ہو سکے۔ حضرت آدم نے سالوں تک رو رو کر معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ لیگسی، انہیں سری لنکا یا عرب کے میدانوں میں اتارا گیا۔ انہوں نے کھیتی باڑی اور گھر بنانے کا ہنر سکھا۔ ان کی زندگی سے ہمیں توبہ کا راستہ اور علم کی اہمیت ملتی ہے۔ 2، حضرت ادریس علیہ السلام علم و ہنر کے بانی۔ حضرت آدم کی وفات کے کافی عرصے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ ان کا اصلی نام اخنوک تھا، لیکن زیادہ داس پڑھنے کی وجہ سے ادریس مشہور ہوئے۔ معجزات اور ہنر، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو کپڑے سینا، ٹیلرنگ اور پہننا سکھایا، جبکہ اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ دعوت، انہوں نے بیبلون عراق میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہیں نجوم، ایسٹرونومی اور حساب کے میتھس کا بھی علم دیا گیا تھا۔ 3، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی جد و جہاد، قوم اور برائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت بتوں کو وید، سوا، یہود کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ پہلے نیک لوگ تھے جن کی بعد میں لوگوں نے مورتیاں بنا لی تھیں۔ دعوت کا صبر، حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دن رات دعوت دی، مگر ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے بات دعا کی۔ عظیم کشتی، دی آرک، اللہ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح جب خشک زمین پر کشتی بناتے تو لوگ ہنستے تھے۔ طوفان، آسمان سے بارش اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو کشتی میں بٹھایا۔ بیٹا اور بیوی، ان کا اپنا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا اور کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، وہ آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ انجام، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، صرف وہ بچے جو کشتی میں تھے۔ کشتی ماؤنٹ جوڈی، ترکی پر جا کر رکی۔ چیپٹر 2، پہاڑوں کے لوگ اور اونٹنی کا معجزہ۔ 4، حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کا عروج و زوال۔ قوم عاد، یہ قوم یمن کے علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت لمبے، طاقتور اور مضبوط جسم والے تھے۔
انہوں نے بڑے بڑے ستون والے شاندار شہر بنائے جو اپنے دور میں بے مثال تھے۔ تکبر، انہیں اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کا خوف دلایا تو انہوں نے کہا، ہمارے مقابلے میں کون زیادہ طاقتور ہے؟ عذاب، پھر اللہ کا عذاب آیا، ایک بہت ٹھنڈی اور تیز ہوا جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اس ہوا نے انہیں اس طرح اکھاڑ دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تانے گر جاتے ہیں۔ 5 حضرت صالح علیہ السلام، پہاڑ سے نکلی اونٹنی قوم سمود۔ یہ لوگ عرب کے علاقے میں رہتے تھے جہاں وہ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر بناتے تھے۔ معجزہ، قوم نے کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس سخت چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی نکل آئی۔ گناہ، اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم، لیکن شرارتی لوگوں نے اونٹنی کو قاتل کر دیا۔ عذاب، تیسرے دن ایک خوفناک چیخ چنگھار آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں ہی گر کر ہلاک ہو گئے۔ چیپٹر 3 ایمان کی آزمائش اور عظیم سلطنات۔ 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ بچپن اور توحید، آپ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے والد آزر خود بت بناتے تھے، مگر بچپن سے ہی آپ سچ کی تلاش میں تھے۔ آپ نے ستاروں، چند اور سورج پر غور کیا، پھر فرمایا، میں اس کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین پیدا کی۔ آگ کا معجزہ، آپ نے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب بادشاہ نمرود نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ اس پر آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ ایک باغ بن گئی۔ ہجرت اور قربانی، آپ نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربانی کے لیے تیار کیا، لیکن اللہ نے بدلے میں جنتی ڈمبا عطا فرمایا۔ وراثت، آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج کی بنیاد رکھی۔ 7 حضرت لوط علیہ السلام، قوم سدوم کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہیں سدوم کی طرف بھیجا گیا۔ قوم کی برائی، یہ قوم بہت بڑی بے حیائی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ عذاب، فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں آئے۔ جب قوم نے برائی کا ارادہ کیا تو عذاب آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جائیں، بیوی کے سوا۔ پھر زمین کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ 8 حضرت اسماعیل علیہ السلام اور 9 حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی سے صبر اور اطاعت کا سبق ملتا ہے۔ آپ کی نسل سے آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کی پیدائش کی خوشخبری فرشتوں نے دی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عمر رسیدہ تھے۔ آپ کی نسل سے بنی اسرائیل کے کئی انبیاء آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل تھا، اسی وجہ سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ آپ کی زندگی اپنوں کی جدائی اور ان پر صبر کرنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ نے ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کا دامان نہیں چھوڑا۔ 11 حضرت یوسف علیہ السلام، حسن اور حکمت، بھائیوں کی جلان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جلان کی وجہ سے ایک گہرے کون میں پھینک دیا۔ ایک قافلہ گزرا جس نے انہیں نکالا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ زلیخا کی آزمائش، مصر کے عزیز کی بیوی نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور گناہ سے بچنے کے لیے قید کو ترجیح دی۔ کامیابی، قید میں آپ نے لوگوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی۔ جب مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا تو آپ نے بتایا
کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گا۔ بادشاہ آپ کی حکمت سے بہت متاثر ہوا اور آپ کو ملک کے خزانوں کا ذمہ دے دیا۔ ملان، سالوں بعد آپ کے بھائی اناج لینے آئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آخرکار آپ نے اپنی پہچان بتا دی اور سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ سبق: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا کرتا ہے۔ 12واں چیپٹر 5 صبر کی انتہا اور فرعون کا تکبر۔ 12 حضرت ایوب علیہ السلام، صبر کی عظیم مثال۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار دولت، تندرستی اور بڑی اولاد عطا کی تھی۔ پھر ایک سخت آزمائش کا دور آیا۔ آزمائش: آپ کا سارا مال چلا گیا، گھر گر گئے اور اولاد وفات پا گئی۔ اس کے ساتھ آپ ایک شدید جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ آپ سے دور ہو گئے، لیکن آپ کی وفادار بیوی آپ کے ساتھ رہی۔ صبر: لمبے عرصے تک اس حال میں رہنے کے باوجود آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شفا کا موضع: جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب آپ نے ایسا کیا تو وہاں سے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ اس سے نہا کر اور پینے سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ 13 حضرت شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء، آپ کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کا انداز بیان بہت دل کو چھونے والا تھا۔ قوم کی برائی: لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے۔ انجام: آپ نے انہیں سمجھایا، لیکن جب وہ نہ مانے تو ان پر سخت چیخ اور زلزلے کا عذاب آیا جس میں سب کچھ تباہ کر دیا۔ 14 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 15 حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون کی ہلاکت: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تاریخ میں بہت اہم ہے۔ پیدائش اور پرورش: فرعون نے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ یہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا، جہاں اس کی بیوی نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ نبوت اور معجزات: کوہ طور پر اللہ نے آپ سے کلام کیا، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ معجزات: عصا زمین پر ڈالنے سے بڑا سانپ بن جاتا تھا، یات پائزہ ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ مقابلہ: فرعون کے جادوگروں نے جب اپنی راسیاں پھینکی تو آپ کا عصا سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے۔ سمندر کا موضع: جب فرعون نے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا سمندر پر مارا، سمندر پھٹ گیا اور راستے بن گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھی بچ گئے، جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ کتاب: آپ کو اللہ کی طرف سے تورات عطا کی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی اور مددگار نبی تھے۔ چیپٹر 8 بودھپے کی دعا اور مسیحا کی آمد۔ 22 حضرت زکریا علیہ السلام اور 23 حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ بیت المقدس کے خادم تھے۔ آپ بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور آپ کی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو بودھپے میں ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ بچپن سے ہی بہت پاک، پرہیزگار اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ آپ نے لوگوں کو سچائی کی طرف بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق کی۔ آپ نے حق کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ 24 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ پیدائش: آپ بغیر والد کے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ معجزات: اللہ نے آپ کو کئی عظیم معجزات عطا فرمائے۔ گہوارہ پالنے میں بولنا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی دینا اور بیماروں کو شفا دینا۔ عقیدہ: جب دشمنوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے انجیل عطا کی گئی، جو ہدایت کا پیغام تھی۔ خلاصہ: یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔
اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آخری اور سب سے روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وحی کا آغاز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو مکے کے قریب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا پڑھو۔ یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے، جو آج تک بالکل اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے اور قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ معراج کا عظیم سفر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں تک لے گیا۔ اس مقدس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا۔ ہجرت اور مدینہ، مکے کے ظلم و ستام سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور انصاف پر مبنی ریاست قائم کی۔ فتح مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر خون خرابے کے فتح کیا اور اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم مثالوں میں سے ایک ہے۔ آخری پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں فرمایا، کسی گور کو کیلے پر اور کسی عرب کو اجامی پر کوئی برتاری نہیں سوائے تقوی کے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں محبت، انصاف، صبر اور سچائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ دوستوں، آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا ہدایت کا یہ سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت نوح نے 950 سال صبر کیا، کیسے حضرت ابراہیم نے دھکتی آگ کو گلزار بنایا، اور کیسے حضرت موسیٰ نے فرعون کے تکبر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں صرف ان 25 انبیاء کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ان کی زندگیوں میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو حضرت ایوب کا صبر آپ کے لیے مثال ہے۔ اگر آپ پر کوئی الزام ہے تو حضرت یوسف کی پاکیزگی آپ کا حوصلہ ہے، اور اگر آپ دشمنوں سے گھرے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آپ کی کامیابی ہے۔ 2 سوال کا جواب، دا فائنل آنسر۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا، 1,24,000 نبی مگر قرآن میں صرف 25 کیوں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ قرآن کوئی تاریخی داستان نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے ان 25 پیغمبروں کے ذریعے انسانیت کو ہر وہ سبق دے دیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ان کی قومیں بدلی، ان کے علاقے بدلے، ان کے معجزات بدلے، مگر ان کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو۔